تو ابھی میں تھوڑا سا اصل میں خود بھی بہت اس حوالے سے کچھ چیزیں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن سمجھ کم ہونے کی وجہ سے چیزیں کم سمجھ میں آتی ہے. تو ہم آپ سے آج تھوڑا سی یہ سمجھنا چاہیں گے کہ جب ہم لبرلزم بولتے ہیں تو اس کا ایک آسان بھاشے میں یا جو اس کی علمی زبان میں کیا اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ لبرل کا لفظی ترجمہ تو اعتدال ہوگا میرا خیال ہے. اچھا. اعتدال پسندی. اب جو مغربی لبرلزم ہے نا، جیسے میں نے بتایا کہ اسلام کا فولڈ کافی وسیع ہے، اسی طرح مسیحیت کا بھی ہے. یہودیت کا میں نے اتنا مطالعہ نہیں کیا، مسیحیت کا تو فولڈ اتنا ہے. لبرلزم کا بطور ایک سیاسی فلسفے کے فولڈ کافی وسیع ہے. اس کے کچھ بنیادی اصول ہیں، جیسے انسانی حقوق ہے یا جمہوریت ہے، عوام کی اکثریت کی رائے ہے. اور جمہوریت بھی ایسی جس میں ایسا نہیں کہ 51% میجارٹی لے کے کوئی بندہ بیٹھ جائے اور باقی سب کو سبڈیو کر دے. اس میں جو اقلیتی پاکٹس ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے، خواتین کے حقوق ہیں اس کا خیال رکھا جائے. تو یہ جو ہے لبرلزم پوری انسانیت کی جو 2000 سالہ تاریخ ہے اس کی ایک کمائی ہے. یونانی فلسفے سے لے کر اب تک جو مسلسل ایک تو وحی کا علم ہے، جو مذہبی علم ہے، اس میں جو پیش رفت ہوئی، اس میں جو کلامی بحثیں ہوئیں، اس کو ہم فی الحال ایک طرف رکھتے ہیں. یہ جو لبرلزم ہے یہ انسانیت کی پوری کی کمائی ہے. اس کی کچھ حقدار ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتائی. آزادی رائے ہے، رائے کی آزادی کا حق ہے. تو یہ سارے اس کے اندر شامل ہیں. صحیح. اس کے اندر پھر اس فولڈ کے اندر جیسے نا یہ فولڈ ہے کافی وسیع. مثلاً جو کمیونزم ہے وہ پھر الگ اس میں سے ہو گیا کہ انہوں نے کچھ چیزوں پر اوور ایمفسائز کیا کہ ایک خاص طور پر ان کا جو اختلاف ہے لبرلزم سے وہ معاشیات پر ہے کہ معاشیات جو ہے وہ ریاست کے کنٹرول میں ہونی چاہیے. لبرلزم یہ کہتا ہے کہ جو معاشیات ہے وہ آزاد ہونا چاہیے، لیسس فیئر اکانومی ہونی چاہیے. حالانکہ جو دنیا کے بڑے سرمایہ دار ملک ہیں تو وہ کہتے تو یہی ہے کہ لیسس فیئر اکانومی ہے، ہماری معیشت آزاد ہے. لیکن یہ جو اس کی ٹیرف کی رجیم ہے یہ کیا ہے؟ ریاست کا کنٹرول ہی ہے نا، کہ جو چیز آئے گی آزاد نہیں آئے گی. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ چین سے کوئی چیز آ گئی تو وہ امریکہ میں چلی گئی. جو ملکی انڈسٹری ہے اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، پروٹیکشنزم بھی اس کو کہتے ہیں. ٹیرف رجیم ہے، ٹیرف لگاتے ہیں جو کہ یہ ٹرمپ صاحب جو بہت زیادہ اس مرتبہ. ہاں. تو جو مغرب ہے اس میں دو ہیں، ہم دو رویے دیکھتے ہیں، ایک کنزرویٹزم اور ایک لبرلزم. صحیح. کنزرویٹزم جو ہے وہ دائیں بازو کا وہاں پر ایک رجحان ہے. اور لیفٹ کے جو لوگ جو کمیونسٹ نہیں ہیں ان کو لبرل تقریباً کہا جاتا ہے یورپ بھر میں. اب امریکہ میں ٹرمپ جو ہے آپ کو لبرل کے خلاف بات کرتا ہوا نظر آئے گا کہ اوباما لبرل تھا اس لیے اس کو نوبیل پرائز دے دیا، میں نے 9 جنگیں رکوائی، مجھے نہیں دیا گیا. اچھا، یہ کہا ہے؟ ہاں بالکل کہتا ہے، کئی دفعہ کہہ چکا. برنی سینڈرز ہے، وہ چونکہ کمیونسٹ نہیں ہے تو وہ لبرل ہے. جو بھی بندہ جو ہے کنزرویٹزم یا دائیں بازو کے خلاف رائے رکھتا ہے اور وہ کمیونسٹ نہیں ہے تو اس کو لبرلزم کے فولڈ میں گنا جاتا ہے. جیسے برنی سینڈرز ہے اور جو ٹرمپ کے مخالفین ہیں. اب ہمارے ہاں جو ہے جو کچھ چنیدہ لبرل ہیں وہ حامی ٹرمپ کے ہیں جو کہ کنزرویٹو ہے اور کہلاتے خود کو لبرل ہیں. تو یہ تو ایک تضاد ہو گیا نا. سہیل وڑائش کے بقول کیا یہ کھلا تضاد ہے. تو اس کی اصل میں پاکستان میں ضرورت تھی ایک سماجی ڈیبیٹ کی کہ پاکستان میں بہت سے طبقات ایسے ہیں جو کہ مارجنلائزڈ ہیں. کچھ تو لسانی ہیں جیسے بلوچ ہیں، ان کی آواز بالکل نہیں سنی جاتی وفاقی سطح پہ. ہم بلتی لوگوں کو بھی شامل کریں. ہم بلتی لوگوں کو بھی. ہاں بالکل، بلتی لوگ وہ خود کم بولتے ہیں نا. بہرحال تو پھر کچھ مذہبی فرقے بھی ہیں، اور جیسے کہ میں نے اپنے ناول میں بھی اس پر کچھ کرداروں کی زبانی اس پہ گفتگو کی. مذہبی فرقے ہیں، کچھ ہیں جنہیں کافری قرار دے دیا گیا ہے. یہ مارجنلائز لوگ ہیں، ان کی آواز جو ہے نا پاکستان میں لبرلز ہی اٹھاتے ہیں. لیکن اور انہیں کی آواز اٹھانی چاہیے. لیکن اس جو ہمارے کچھ چنیدہ سو کالڈ لبرلز ہیں انہوں نے ان کے کچھ مذہبی مسائل تھے. اچھا. تو انہوں نے اس بحث کو جو کہ سماجی بحث ہونی چاہیے تھی، جو مارجنلائزڈ ہماری
لسانی اور مذہبی اکائیاں ہیں، فرقہ وارانہ اکائیاں ہیں، ان کو اسٹرینتھن کرنے کی جو بات ہونی چاہیے تھی، اس ڈبیٹ کو کاٹ کے اسلام اور الحاد کی بحث سے انہیں زیادہ دلچسپی ہے، بلکہ ان کو میں تبلیغی ملحدین کہتا ہوں۔ تو جو تبلیغی ملحدین ہیں، جو مغرب میں بھی جو آدمی جس مذہب کی بھی تبلیغ کرتا ہے نا، اسے دائیں بازو کا کہا جاتا ہے، صحیح، چاہے وہ الحاد ہی کی کیوں نہ تبلیغ کرے۔ الحاد کی تبلیغ کرنے والا وہاں لبرل نہیں قرار دیا جاتا، وہاں دائیں بازو کا قرار دیا جاتا ہے۔ اچھا، ہاں، وہ دائیں بازو کا ہوتا ہے۔ تو یہ پاکستان میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں امتیاز پیدا کیا جائے، تاکہ یہ جو لبرل بدنام ہے پاکستان میں ان 4-5 لوگوں کی وجہ سے، تو امتیاز قائم ہو کہ یہ پروگریسو لبرل یہ ہیں جو کہ سامراج کی پالیسیوں کی مذمت کرتے ہیں، جن کا بیسک کنسرن پاکستان میں مارجنلائز جو لوگ ہیں، لسانی مذہبی اکائیاں، ان کو اوپر اٹھانا ہے، ان کو اسٹرینتھن کرنا ہے، جن کا بیسک کنسرن یہ ہے، وہ الگ ہیں۔ اور وہ لوگ جن کا مقصد الحاد کی تبلیغ ہے یا کسی بھی مذہب کی تبلیغ ہے، اسلام کی اور کسی کرسچینٹی مذہب کی کی، بھی، ہاں وہ بالکل الگ ہیں، وہ خود کو لبرل نہ کہلائیں۔ صحیح۔ اور لنڈے کا لبرل انہیں اس لیے کہتا وہ ہوں، تو میں تفصیل سے کروں گا لنڈے، اچھا، چلے بلکہ ابھی آپ تھوڑی سی کر دیں، نہیں اب وہ لنڈے بات کا آئی۔ لبرل اس لیے کہ لبرل جو ہے اس کا کام تو ہونا چاہیے کہ مظلوم جو ہے، یا جس ایک مذہبی اصطلاح ایران میں آئی تھی مستضعفین، ان کی حمایت کرے، اپنے معاشرے میں جو کمزور لوگ ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرے۔ مستضعفین جہان کہتے ہیں۔ ہاں، مستضعفین کا جہاں، ان کو آئیڈینٹیفائی کرے، ان کی سپورٹ کرے۔ یہ لوگ کس کی سپورٹ کر رہے ہیں؟ جو سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ کون؟ امریکہ، یا جو صہیونیت ہے، جنہوں نے ایک علاقے پر قبضہ کیا ہوا ہے اور وہاں سے نقبہ میں آدھے فلسطینیوں کو نکال دیا تھا۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ 2000 سال پہلے جو یہودی یہاں سے چلے گئے ان کو تو وہاں واپس آنے کا حق ہے، لیکن نقبہ میں جو فلسطینی باہر نکالے گئے 70 سال پہلے، ان کو واپس آنے کا حق نہیں ہے۔ تو یہ تو کھلا تضاد ہے نا۔ طاقتور کا ساتھ کیسے دے سکتا ہے لبرل؟ صحیح۔ استعمار کا ساتھ، سامراج کا ساتھ، کلونیل طاقت کا ساتھ کیسے دے سکتا ہے لبرل؟ اگر دیتا ہے تو وہ لبرل نہیں ہے۔ بہت اچھا۔ اچھا سر، میں ابھی تو اس پہ انشاءاللہ جو آپ نے گفتگو فرمائی اس پہ بھی کچھ سوالات کروں گا، لیکن اس میں ایک چیز میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، آپ کی گفتگو سے مجھے یہ تاثر ملا نا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ لبرلزم جو ہے وہ ایک سیاسی فلسفہ ہے اور جس کے کچھ اقدار ہیں، ٹھیک ہے، اظہار رائے کی آزادی، مظلوموں کے ساتھ وہ کرنا، فرد کی حقوق کی بات، یہ سب۔ تو کیا آپ اس کو اتنا ہی سمجھتے ہیں یا اس کو ایک مکمل فکری اور تہذیبی تصور سمجھتے ہیں لبرلزم کو؟ تہذیبی تصور تو ہے، اس میں ایک مسئلہ بھی ہے، لبرلزم میں بھی ایک مسئلہ ہے اور سیکولرزم میں بھی، کہ جو ہمارے خطوں میں، اور یہ میں پوسٹ کلونیل اسٹڈی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ہمارے خطوں میں سیکولر روایت پہلے سے موجود تھی۔ پنجاب میں جو صوفی کلچر تھا، بلے شاہ کو آپ دیکھ لیں، سندھی کے جو شاعر تھے، پشتو کے شاعر تھے، یہاں ایک کمپوزٹ کلچر تھا، یہاں ہندو بھی رہتے تھے، سکھ بھی تھے، وہاں کی جو ہندوؤں کی بھکتی تحریک جو شروع ہوئی، صوفی جو تحریک تھی، ایون سکھ مذہب کی جو ابتدا تھی، یہ ساری اسی کمپوزٹ کلچر سے نکلی ہیں۔ نام یہ جو سیکولرزم ہے یہ باہر سے آیا، یہاں جو سیکولرزم امپوز کرنے کی کوشش کی گئی، جیسے پرویز مشرف کے دور میں، اس کو میں کہتا تھا کہ گملے میں سیکولرزم اگا رہے ہیں، گملے میں لبرلزم اگا رہے ہیں۔ ہماری ہوم گرون ایک روایت ہے، میں اس کا قائل ہوں، اس کا ریوائول ہونا چاہیے۔ اس کا ریوائول ایسے ہوگا کہ ہمارے یہاں کمپوزٹ کلچر جو ہے وہ بحال کیا جائے۔ جو تقسیم ہند ہے اس پہ مجھے اعتراض نہیں ہے، اس سے زیادہ جو مجھے تکلیف ہے، جو مجھے اعتراض ہے، وہ آبادی کے تبادلے پر ہے، جس کی وجہ سے ہمارا کمپوزٹ کلچر پنجاب کا، سندھ کا برباد ہو گیا، انڈیا میں ایسٹ پنجاب بہت کا سے جگہوں پر برباد بالکل ہو گیا، بنگال کا نہیں ہوا، کیونکہ وہاں سے ہجرت کمپوزٹ وہاں حسین شہید سہروردی اور گاندھی جی نے مسلسل دورہ کیا 2-3 مہینے 1947 کے قریب، اور سب کو پیسیفائی کیا، دونوں مل کر جاتے تھے بنگال کے مختلف دیہات میں۔ وہاں ہجرت نہیں ہوئی، بنگال میں بڑا فساد بھی نہیں ہوا، حالانکہ سب سے نازک صوبہ وہ تھا۔ پنجاب میں تو اس بڑے پیمانے پہ پہلے فساد نہیں ہوا تھا، بنگال میں ہو چکا تھا، ان دونوں نے مل کے روکا۔ میرا دکھ یہ ہے کہ کوئی پنجابی اس وقت ایسا نہیں تھا کہ جو یہی کام پنجاب میں کرتا، پنجاب کا کمپوزٹ کلچر تباہ نہ ہوتا۔ یہ کمپوزٹ کلچر تباہ نہ ہوتا تو ہماری ایک ہوم گرون سیکولر روایت ہوتی، ایسی روایت جس کی ہم مثال تو دے سکتے ہیں۔ اب تو مثال دینے کے لیے کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ تو یہ جو مغربی سیکولرزم ہے اور لبرلزم ہے، اچھا تو مجھے لگتا ہے،
لیکن میرا یہ خیال ہے، اور جو افریقہ کے پوسٹ کلونیل رائٹرز ہیں ان کا بھی یہی خیال ہے کہ ان کے ہاں ہوم گرون جو لوگ روایت تھی نا، کمپوزٹ کلچر جو تھا، جو ہوم گرون رواداری کی روایت تھی، وہ ہونی چاہیے. تو میں اس کا قائل ہوں. صحیح.